میں آزادی کے لیے لڑا ہوں، میں نسل پرستی کے خلاف لڑا ہوں۔ یہ ایک مقصد ہے جس کے لیے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو میں اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے رہنما کی جس نے دنیا کو تبدیلی اور امن کا پیغام دیا، نیلسن منڈیلا۔ ان کی زندگی کی ایک جھلک پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مویزو میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام رولی ہیلہلا منڈیلا تھا، جو مقامی زبان میں مشکلات کھڑی کرنے والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کے والد ایک مقامی سردار تھے اور منڈیلا کا تعلق تھیمبو قبائل سے تھا یا قبیلے سے تھا۔ دوستو، منڈیلا کی ابتدائی تعلیم مشنری میں ہوئی، جہاں ان کے استاد نے ان کا نام نیلسن رکھا تھا۔ بچپن سے ہی وہ حقوق کی جدوجہد میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کا مقصد طے کیا۔ دوستو، نیلسن منڈیلا نے 1942 میں افریقی نیشنل کانگریس ANC میں شمولیت اختیار کی، جہاں وہ جلد ہی ایک اہم رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کا نظام اپنی انتہا پر تھا، اور اس کے خلاف منڈیلا کی آواز بلند ہوئی۔ دوستو، یہ الفاظ منڈیلا کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں کہ آزادی کا حصول صرف ایک مقصد نہیں، ایک مسلسل ایک جدوجہد ہے۔ منڈیلا نے پرامن طریقے سے تحریک چلانے کی ابتدا کی، مگر جب حکومت نے ان کے احتجاجوں کو کچلا تو انہوں نے مسلح جدوجہد اختیار کی، اور 1961 میں ایک تنظیم جسے MK، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے نیزے کے نام سے ایک مسلح تنظیم بنائی۔ دوستو، ان کا مقصد حکومتی ظلم کا مقابلہ کرنا تھا۔ دوستو، یہ 1962 میں نیلسن منڈیلا کو حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اور 1964 میں انہوں نے ریوانیا مقدمہ کے تحت عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ منڈیلا نے روبن آئی لینڈ جیل میں 27 سال گزارے، جہاں پر ان پر شدید جبر کیا گیا، لیکن ان کا عزم کبھی کم نہیں ہوا۔ دوستو، نیلسن منڈیلا جیل میں اپنی تعلیم اور قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرتے رہے۔ ان کے مشہور الفاظ تھے، میں نے ہمیشہ سچائی اور انصاف کی پیروی کی ہے، اور اگر مجھے اس کی قیمت اپنی آزادی کی صورت میں چکانی پڑی تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ان کا یہ عزم ان کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے، دنیا بھر میں ایک تحریک کے طور پر سامنے آیا۔ دوستو، 1980s کی دہائی میں نیلسن منڈیلا نے عالمی دباؤ اس پر بڑھایا گیا، اور 1990 میں نیلسن کو ایک بار پھر رہائی ملی۔ ان کی رہائی نے جنوبی افریقہ میں تبدیلی کی راہ ہموار کی، اور جلد ہی حکومت کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے۔ 1994 میں نیلسن منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہوئے۔ ان کا دور حکومت ایک نیا ابھرتا ہوا سورج تھا جو نسل
پرستی کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے طلوع معاف کیجیے گا طلوع ہوا تھا۔ دوستو آزادی کا مطلب صرف زنجیروں کو توڑنا نہیں ہوتا یا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ دوسروں کی آزادی اور عزت کا آپ کو احترام کرنا ہوتا ہے۔ دوستو منڈیلا کی یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی آزادی صرف اپنے حقوق کی حفاظت ہی نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا بھی ہے، یا یہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ دوستو نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا، جس کا مقصد نسل پرستی کے دوران ہونے والے مظالم کی تحقیقات کرنا اور دونوں فریقوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کرنا تھا۔ ان کا خیال ان کا جنوبی افریقہ کی تاریخ میں ایک نیا باب کی حیثیت سے آغاز ہوتا ہے۔ دوستو ان کی زندگی کا مقصد کبھی بھی بدلہ یا انتقام نہیں تھا، بلکہ قومی اتحاد اور امن قائم کرنا تھا۔ ان کا ایک اور مشہور قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک ایسے کرو جیسے وہ آپ کے دوست ہوں، تاکہ آپ کی جیت ہمیشہ مکمل ہو۔ دوستو یہ جو قول ہے اس کو منڈیلا کی خدمات کو عالمی سطح پر سراہا گیا اور 1993 میں انہیں نوبل امن پرائز دیا گیا۔ ان کی زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت کے لیے قربانی دینے کا اصل مقصد کیا ہے۔ دوستو 5 دسمبر 2013 کو نیلسن منڈیلا 95 سال کی عمر میں وفات پا جاتے ہیں، لیکن ان کا پیغام ہمیشہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ زندگی وہ نہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم قول ہے، اس پہ غور کرنے توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی وہ نہیں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ الفاظ منڈیلا کی زندگی کا دوستو حقیقتاً عکاس ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیا وہ آج بھی دنیا بھر میں متاثر عوام کو یا لوگوں کو کر رہا ہے۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ انسانیت کی خدمت، عزم اور حب الوطنی کے ذریعے آپ دنیا میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان کا پیغام آج بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت میں آزادی، مساوات اور امن کے لیے جدوجہد کرنا ہی اصل مقصد حیات ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ نیلسن منڈیلا کی زندگی پر۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں